नाज़रीन, यमन के हमले बहुत ही इंपैक्टफुल साबित हो रहे हैं और ताजा तरीन रिपोर्ट के मुताबिक 23 एयरलाइंस है वो इसराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी हैं। ये बहुत बड़े नंबर्स हैं और यमन की जानिब से इस लेवल का ब्लॉकेड कायम करना 5 मई से इस ब्लॉकेड का आगाज हुआ था और अब हम जून में दाखिल हो चुके हैं और 23 जो एयरलाइंस है वो इसराइल के लिए अपनी फ्लाइट्स कैंसिल कर चुकी हैं। तो यमन के हमले, और अभी उन्होंने अनाउंस किया है कि वो नई तर्ज के जो मिसाइल हैं वो फायर करने जा रहे हैं और इन्वेस्टमेंट की जो कंपनीज हैं, इन्वेस्टर्स हैं, उनको वार्न कर रहे हैं। तो आगे ये एस्केलेशन भी होने जा रही है और यमन की ये जंग है, यमन के हमले हैं, ये बहुत इंपैक्टफुल साबित हो रही है। दूसरी बात यह है कि ग्लोबल तहरीक हम देख रहे हैं और वो बढ़ती चली जा रही है, जिसमें बड़ी नंबर के अंदर वो मुल्क हम देख रहे हैं जो मुख्तलिफ डायमेंशंस के अंदर इसराइल के साथ ताल्लुकात कट कर रहे हैं, प्रेशराइज कर रहे हैं और प्रोपेगेंडा वॉर जो इसराइल की है उसको शिकस्त दे रहे हैं। ये दर्जनों ममालिक के अंदर अब ये फिनोमेना हम देख रहे हैं, खासकर वेस्ट के अंदर ही से, क्योंकि ईस्ट जो है वो तो उस तरह से इसराइल को मानता नहीं है। और दूसरी बात यह है कि इसराइल के अंदर क्या फिनोमेना हो रहा है। नाज़रीन, एक नई रिपोर्ट के मुताबिक जो इसराइली यूनिवर्सिटीज हैं उनके साथ जो वेस्टर्न यूनिवर्सिटीज हैं वो अपने ताल्लुकात कट कर रही हैं। कुछ खबरों में आ रहा है, कुछ बस चुपके से करते चली जा रही हैं। उससे हो ये रहा है कि इसराइल के जो यूनिवर्सिटीज हैं, जो कि वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज हैं, दुनिया की टॉप रैंकिंग के अंदर इसराइली यूनिवर्सिटीज आती हैं। फिर वहां पर जो रिसर्च होती है, वहां पर जो टेक्नोलॉजी प्रोड्यूस हो रही है, उसी की डोमिनेशन इसराइल को बेनिफिट करती है। उसकी स्ट्रेटेजिक पावर के अंदर, उसकी बर्तरी के अंदर जो वेपन्स वो डेवलप करते हैं, आयरन डोम है, तो ये यूनिवर्सिटीज का बहुत बड़ा किरदार है। अब उन यूनिवर्सिटीज की पीछे से फंडिंग कट हो रही है, कोलैबोरेशन कट हो रहा है, जो कोऑपरेशन है वो कट हो रहा है। तो इससे जो उनकी कम्पिटिटिवनेस है वो चैलेंज हो रही है और फिर बहुत काबिल तरीन फैकल्टी मेंबर जो हैं वो यहां से लीव भी कर रहे हैं। तो ये एक ऐसी चीज है जो इस प्रोजेक्ट को, इस कॉलोनी को डैमेज कर रही है डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर, और ये प्रोजेक्ट जो है वो ओवरऑल कोलैप्स की तरफ जा सकता है अगर ये मामला इसी तरह जारी रहे। यमन हमले कर रहा है, आलमी सतह के ऊपर मुल्क जो है वो आइसोलेट कर रहे हैं और साथ जो उनकी यूनिवर्सिटीज है उनके अंदर ये हो रहा है और जो एक इंटरनल डिस्प्यूट है वो भी उसी तरह से जारी है। और मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट शदीद तरीन दबाव के अंदर है कि वो ये जंग क्यों नहीं रुकवा रही है और जो फलस्तीन के हवाले से इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंस होने जा रही है वो एक गेम चेंजर होगी इस सारे तनाज़े के हवाले से। और इसके साथ साथ नाज़रीन, इसराइल के अंदर जो मीडिया है उसकी कवरेज के अंदर भी हम एक शिफ्ट देख रहे हैं। अब इसराइल का जो अपना मीडिया है वो गजा की जो असल तस्वीर है वो भी शेयर कर रहा है, जो स्टारवेशन की फलस्तीनी बच्चों के शहीद होने की तस्वीर है वो भी शेयर करने लग गया है। तो इसराइल के अंदर भी एक बहुत बड़ा शिफ्ट आया है और जो जंग प्रोपेगेंडा के महाज के ऊपर जारी है उसमें भी इसराइल को जो है वो शिकस्त हो रही है। तो आज की बड़ी स्पेशल वीडियो आपके सामने रखने जा रहे हैं, बहुत सारी डायमेंशन के क्या हो रहा है, क्या हो सकता है और अल्टीमेटली इसका नतीजा क्या निकलेगा। नाज़रीन, यूरोपियंस जो है वो तेजी के साथ अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अमेरिका क्यों नहीं कर रहा। पहले तो यूरोप और अमेरिका की हमेशा एक ही पॉलिसी रही है, तो यूरोपियंस को ऐसी क्या मजबूरी है जो अमेरिका को नहीं है और यूरोपियंस अपनी पोजीशन शिफ्ट कर रहे हैं, अमेरिका नहीं कर रहा। और क्या यूरोपियंस इसी तरह से सिर्फ स्टेटमेंट्स देंगे, हार्श स्टेटमेंट्स देंगे लेकिन एक्शन नहीं लेंगे? और क्या ये यूरोप की बदलती हुई पॉलिसी, क्या ये इसराइल को मजबूर कर सकेगी सीज फायर के हवाले से? और क्या यूरोपियंस को फलस्तीनियों के ऊपर रहम आ गया है या उनकी कोई और मजबूरी है? और ये जो मिडिल ईस्ट की गवर्नमेंट्स है इनके पास कितना टाइम रह गया है कि ये इसी तरह से साइलेंट बैठी रहेंगी? और क्या ये कोई अमली इकदाम ये भी उठाने वाले हैं या नहीं? और दूसरी बात ये है कि क्या नाज़रीन ऐसा होगा कि ये कंडेमनेशंस भी दुनिया भर में जारी रहेंगी, कुछ कुछ ताल्लुकात भी खत्म होते रहेंगे, लेकिन इसराइल जो है वो अपना अग्रेशन इसी तरह से आने वाले कई महीने और 1, 1.5 साल 2 साल जारी रखेगा और फलस्तीनियों को गजा से डिस्प्लेस कर देगा। उसके बाद नतीजा जो भी निकले, लेकिन ये काम इसराइल कर देगा और गजा का सीज फायर नहीं होगा, साथ साथ दुनिया से ये कंडेमनेशन भी होती रहेगी। क्या इस तरह से होने जा रहा है? नाज़रीन, इस वक्त इसराइल जो है अपनी एरोगेंस के अंदर जो सबसे बड़ी गलती कर रहा है वो ये है कि वो दुनिया की बदलती हुई पॉलिसी, दुनिया के बदलते हुए डायनामिक्स, दुनिया की बदलती हुई रियलिटीज उसको देखने से इनकार कर रहा है अपनी एरोगेंस और इंतहा पसंदी के अंदर। और दुनिया के अंदर जो गुस्सा है और जो गवर्नमेंट्स अपनी पॉलिसी शिफ्ट कर रही है और इस जेनोसाइड जो कि वो अलल ऐलान कर रहा है, उसके मिनिस्टर्स अलल ऐलान जेनोसाइड जो वो कर रहे हैं, तो ये जो है वो इसराइल के इस प्रोजेक्ट के जो कि कॉलोनी है इसके फॉल का सबब बनने जा रहा है। ठीक है ना, ये प्रोजेक्ट ओवरऑल कोलैप्स होने जा रहा है। अब नाज़रीन, अगर हम यूरोपियन से आगाज करें तो अगर हम उनकी जो वजूहात हैं कि वो क्यों शिफ्ट कर रहे हैं, अगर हम उसको डिग आउट कर लेते हैं
کہ کیا یہ ان کی مجبوری ہے یا رحم آیا ہے. تو اگر ہم وجوہات کو ڈگ آؤٹ کر لیں تو ہمیں اندازہ ہو جائے گا کہ کیا وہ یہیں تک رکے رہیں گے یا اس سے بڑھ کر وہ سینکشنز بھی لگائیں گے یا اس سے بڑھ کر وہ اور ایکشن بھی لینے کی طرف جائیں گے. کس وجوہات کی بنیاد پر وہ یہ کر رہے ہیں؟ دیکھیے 3-4 بڑی بنیادی وجوہات ہیں اور اتنی وہ زوردار وجوہات ہیں کہ یورپینز کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے. یورپین صرف یہاں تک سٹاپ نہیں لگا سکتے کیونکہ جس مقصد کے لیے انہوں نے اپنی پالیسی بدلی ہے وہ کوئی رحم کا فیکٹر نہیں ہے, وہ کوئی ہیومن رائٹس اچانک ان کے اندر جاگے نہیں ہیں, بلکہ وہ ان کے اپنے مفادات ہیں جو اس وقت آن سٹیک آ گئے ہیں. اس لیے ان کو آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے, یہ جنگ رکوانی ہے. بہت بڑی وجہ پولیٹیکل پرائس بھی ہے. اب ناظرین جو ویسٹ کے اندر الیکشنز ہوئے ہیں اس کے سارے سٹیٹ جب وہ سامنے ہیں کہ الیکشن میں کیا ٹرن آؤٹ رہا, اس کا کیا بیہیویئر رہا, کیا ڈومیسٹک پالیسیز کی وجہ سے ووٹر بیہیویئر بدلا, کن کی فارن پالیسی کی وجہ سے بدلا, کس چیز نے امپیکٹ کیا ووٹر بیہیویئر کو. تو وہ جو سٹیٹ سامنے آئے ہیں اس میں ان کو پتا چلا ہے کہ جو فلسطین کا تنازع ہے وہ پہلی بار ویسٹرن الیکشنز کے اندر بہت اثر کریٹ کر رہا ہے, بہت بڑا انفلوئنس کریٹ کر رہا ہے. یعنی اب آپ اندازہ کر لیں یہ تاریخ میں کبھی بھی نہیں ہوا, ایک بھی ویسٹرن وہ گورنمنٹ نہیں جیتی ہے جس نے غزہ کی جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا. حالانکہ وہ تمام جو لیڈرشپس تھیں بڑی پاپولر تھی, لیکن ایک بھی گورنمنٹ نہیں جیتی ہے, چاہے برطانیہ کی ہو, چاہے جرمنی کی ہو, چاہے وہ کینیڈا کی ہو, چاہے وہ امریکہ کی ہو, چاہے وہ جاپان کی ہو. ایک بھی لیڈرشپ جس نے جینوسائیڈ کو سپورٹ کیا وہ برے طریقے سے ہاری ہے, کمپٹیشن میں بھی نہیں آئی, برے طریقے سے ہاری ہے. اور اس لیے جو موجودہ ان کی جگہ پر گورنمنٹس آئی ہیں ان کے سامنے اب یہ سٹیٹس آئے ہیں, جو انالیسز آیا ہے, ان کو اندازہ ہو گیا ہے کہ اگر انہوں نے بھی یہی پالیسی جاری رکھی تو پھر ان کو بھی پولیٹیکل پرائز ہے وہ اگلے الیکشنز میں اٹھانا پڑ سکتی ہے اور ان کی جو ساری پاپولیرٹی ہے وہ ہوا کے اندر تحلیل ہو جائے گی اور الٹا وہ کنٹروورشل جو پرسنالٹیز ہیں وہ بن کر رہ جائیں گے. اس لیے یہ چیز ان کو بہت پش کر رہی ہے کہ اب وہ اس جنگ کو رکوائیں. اور اگلی بات سنیے, یورپ کے اندر, ویسٹ کے اندر جو کچھ کنٹریز ہیں انہوں نے جو فلسطین کو ریکگنائز کیا ہے اور بڑے ہارش لیول کے اوپر جا کر اپنی پالیسی بدل دی ہے, جیسے اسپین, آئرلینڈ, ناروے, سلوینیا, انہوں نے فلسطین کو تسلیم کر لیا ہے. مالٹا اگلے آنے والے ایک آدھ ہفتے کے اندر جب وہ تسلیم کرنے جا رہا ہے. تو یہ وہ ممالک ہیں, ان کے تسلیم کرنے سے اور اپنی پالیسی بدلنے سے جو باقی ہیں وہ ایکسپوز ہو گئے ہیں اپنی بے رحمی کے اندر. تو وہ اب نہیں چاہتے کہ جب ان کے ممبر سٹیٹس ہیں وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں تو یہ جو ہیں اس طرح سے جینوسائیڈ کے سپورٹر کے طور پر دیکھے جائیں اور یاد رکھے جائیں. ان کو تاریخ کس طرح سے یاد رکھے گی, وہ شرمناک ترین کردار جو آخری حد تک جینوسائیڈ کو سپورٹ کرتے رہے. تو یہ اپنا نام اس طرح سے نہیں, تاریخ یہ بہت بڑا برڈن ہوتا ہے, یہ جینوسائیڈ جو ہوتا ہے نا یہ نیشنز کے اوپر بہت بڑا برڈن ہوتا ہے. تو یہ کسی طور پر ایسا کوئی برڈن جب اٹھانے کے لیے تیار نہیں, جب ان کے اپنے ساتھی ملک جو ہے جن کا کلچر بھی سیم ہے, جن کے ہسٹری بھی سیم ہے, مطلب ان کے ممبر ہیں, ان کے ساتھی ہیں, ان کے اتحادی ہیں, وہ ایک پوزیشن لے چکے ہیں. تو اب ان کو بھی پوزیشن بدلنا یہ ان کی مجبوری بن رہا ہے. اور ایک بہت بڑا فیکٹر جو ہے وہ کانفرنس کا بھی ہے جو اسی مہینے ہونے جا رہی ہے مڈ جون کے اندر. تو باقی ممالک کے اوپر پریشر ہے کہ وہ بھی اس کانفرنس کو جا کر جوائن کریں, جس میں جرمنی کے اوپر پریشر ہے, جس میں برطانیہ کے اوپر پریشر ہے, باقی کنٹریز کے اوپر پریشر ہے. آلریڈی لارج نمبر جو ہیں وہ اس کانفرنس کے اندر جو وہ شریک ہونے جا رہے ہیں. تو باقیوں کے اوپر پریشر ہے کہ وہ بھی جائیں اور ریکگنائز کریں. آج اسپین نے پھر مطالبہ کر دیا کہ جو پارٹنرشپ ایگریمنٹ ہے اسرائیل کے ساتھ وہ کینسل کیا جائے, اور وہ پارٹنرشپ ایگریمنٹ کینسل ہوگا تو بہت بڑی سپورٹ جو یورپ دیتا ہے ہر ایک ڈومین کے اندر وہ ختم ہو جائے گی اسرائیل کے لیے. ٹھیک ہے, تو یہ پریشر جو ہے گورنمنٹ سے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ کانفرنس کے اندر جا کر شریک ہوں. اور پھر ایک اور بڑا پرائم لیول کا جو فیکٹر ہے ناظرین, بڑا پرائم لیول کا فیکٹر ہے وہ گلوبل آرڈر جو چینج ہو رہا ہے. جو گلوبل آرڈر چیلنج ہو چکا ہے اور وہ بدل بھی سکتا ہے, اور یا اس کو مینٹین رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کے لیے بہت پرائمری چیز بن گئی ہے. کیونکہ اب جو ہے ان کو دنیا سے انگیج کرنا ہے, خاص کر مڈل ایسٹ کے ساتھ انگیج کرنا ہے, اپنی ساکھ کو بہتر کر دیں. ایک اور اس میں بڑی چیز پبلک اوپینین ہے. دنیا کی جو پبلک اوپینین, ان کے دیکھیں یہ سب سے بڑے ویلن بن چکے ہیں, ان کے اپنے لوگ ان کو اچھے انداز کے اندر نہیں دیکھ رہے. اب دیکھیں 300 ہالی ووڈ ایکٹرز نے خط لکھ دیا برطانیہ کے پرائم منسٹر کو, ان کے اپنے لوگ جو ان کو ڈیفینڈ نہیں کر پا رہے ہیں. تو ورلڈ پبلک اوپینین کا تبدیل ہو جانا ان کی ساکھ کو, ان کی سافٹ پاور کو بہت تیزی کے ساتھ تباہ کر رہا ہے. اور بدلتے آرڈر کے ساتھ جو سیکیورٹی اکانومی کی ریالٹیز چینج ہو رہی ہیں وہ ان کو مجبور کر رہا ہے کہ یہ الگ انداز کے اندر اپنی پالیسی بنائیں اور نئے انداز کے اندر جا کر ملکوں سے ڈیل کریں, خاص کر مڈل ایسٹ سے. اور پھر ایک اور پرائم فیکٹر دیکھیے
یہ وہ ساری چیزیں جو ان کو مجبور کرنے والی ہیں آنے والے دنوں اور ہفتوں کے اندر۔ ناظرین، ریفیوجیز یہ بہت پرائم فیکٹر ہے۔ اگر فلسطینیوں کو ڈسپلیس کیا جاتا ہے تو یہ فلسطینی کہاں جائیں گے؟ یہ آسمان میں تو جانے والے نہیں ہیں، یہ کہاں جائیں گے؟ یہ یورپ کے اندر آئیں گے۔ یورپ اس وقت ریفیوجیز اور امیگریشن کا جو کرائسس ہے، یہ اس کی ہسٹری کا سب سے بڑا کرائسس ثابت ہو چکا ہے، جو کئی گورنمنٹس کو بھی لے گیا ہے، کئی گورنمنٹس کا وہ سوایہ کر چکا ہے۔ اور یوکرین سے ریفیوجیز آ چکے ہیں یورپ کے اندر، یعنی یورپ کے ویسٹ سے یوکرین سے ریفیوجیز، آلریڈی مڈل ایسٹ اور افریقہ سے ریفیوجیز کا ایک طوفان آیا ہوا ہے۔ تو یہ فلسطینی ریفیوجیز کا ایک نیا سیلاب ہوگا جو یورپ آئے گا، اور یورپ اس کو افورڈ نہیں کر سکتا ہے۔ اس کے ساتھ یہ سیلاب جو ہے وہ عرب ممالک کے اندر بھی آئے گا، اور عرب ممالک بھی اس کو افورڈ نہیں کر سکتے ہیں۔ اب میں مڈل ایسٹ کی اگر بادشاہتوں کی بات کروں تو دیکھیں، مڈل ایسٹ کی جو گورنمنٹس ہیں، جو بادشاہتیں ہیں جن کا سب سے زیادہ انفلوئنس ہے، وہ بادشاہتیں اس وقت سب سے زیادہ خطرے میں ہیں اور بہت زیادہ پریشر کے اندر ہے۔ میں مثال دیتا ہوں سعودی عربیہ کی۔ سعودی عربیہ سب سے امپورٹنٹ کنٹری ہے، اس کا بہت انفلوئنس ہے اور وہ کچھ بھی منوا سکتا ہے، ٹھیک ہے نا۔ اور ان ٹرمپ کے دورے میں اور انویسٹمنٹس کے اناؤنسمنٹ میں یہ ثابت ہوا۔ سعودی عربیہ آپ سمجھ لیں کہ ورلڈ آرڈر کا ایک اہم ترین ایک پلر ہے، وہ جس کی طرف بھی جائے گا اس کا پلڑا بھاری ہوگا۔ سعودی عربیہ اتنا امپورٹنٹ کنٹری ہے۔ سعودی عربیہ کے جو اس وقت حکمران ہیں MBS، دیکھیں وہ اکلوتے سٹیک ہولڈر تو نہیں ہیں حکمرانی کے، اور بھی وہاں پر شہزادے ہیں، اور وہ شہزادے اس وقت کارنر ہیں، ٹھیک ہے۔ اور وہ شہزادے جو ہیں وہ کسی موقع کی تلاش کے اندر ہیں کہ جب بھی وہ موقع آئے گا وہ اس کو استعمال کریں گے، پبلک سینٹیمنٹ کو استعمال کریں گے، پبلک اوپینین کو استعمال کریں گے MBS کے خلاف۔ تو یہ جو کنٹینیوڈ جینوسائیڈ ہے، اور اس کے بعد اگر فلسطینی ڈسپلیس ہو جاتے ہیں تو اس سے زیادہ اہم ترین موقع ان کے لیے کیا ہو سکتا ہے؟ وہ پھر اس موقع میں کود پڑیں گے اقتدار کی جنگ کے اندر اور اس موقع کو استعمال کریں گے۔ اور اگر فلسطینی ریفیوجیز عرب ممالک کے اندر آگے تو پھر کیا ہوگا؟ اور پھر یہ جو ریاستیں ہیں ان کی آبادی بہت تھوڑی ہے۔ یہ بڑا ایک ایسا نقطہ ہے جس کو لوگ سمجھتے نہیں ہیں، حالانکہ یہ ان کی پالیسی کا مین مرکز ہے۔ یعنی کہ ان کی آبادی کیا ہے؟ 10 ملین ہے، کسی کی 20 ملین ہے، ٹھیک ہے۔ تو اب باقی جو ممالک ہیں ان کی تو 5 10 15 کروڑ یعنی بڑی آبادی والے ملک ہیں۔ لیکن یہ جو ریاستیں ہیں جن کے پاس دولت تو بہت غیر معمولی ہے، ٹریلینز کے اندر دولت ہے، لیکن آبادی کتنی ہے؟ 10 ملین 20 ملین بس۔ تو یہ آبادی کا جو تناسب ہے اس کو بدلنا افورڈ نہیں کر سکتے۔ آپ نے کبھی سوچا ہے کہ یہ مڈل ایسٹ کے ملک جو ہیں وہ آپ کو نیشنلٹی کیوں نہیں دیتے؟ یورپینز آپ کو نیشنلٹی دے دیتے ہیں، لیکن یہ ملک جو ہے وہ آپ کو نیشنلٹی نہیں دیتے۔ اچھا، اس پر کرٹیسزم بھی ہوتا رہتا ہے کہ اچھا یہ ایسے ہیں، یہ ویسے ہیں، لیکن اس کی بنیاد سمجھنے کی ضرورت ہے، اور اس کی بنیاد ہے یہ آبادی۔ آبادی تھوڑی ہے، اگر نئے لوگ آ گئے تو وہ آبادی کا تناسب بدل جائے گا، تو حکمرانی کے اندر شیئر بھی بدل جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو اس لیے یہ تو ان حکومتوں، دیکھیں یہ اسرائیل کی امریکہ کے سپورٹر کیوں ہیں، ان کے اتحادی کیوں ہیں، ان کی ہر بات کیوں مانتے ہیں کہ ان کے معاملات اسی طریقے سے چلتے رہیں، ان کی گورنمنٹس اسی طریقے سے چلتی رہیں، وہاں پر رجیم چینجز نہ کیے جائیں۔ تو اب اس جینوسائیڈ کی وجہ سے ان کی حکومتیں جب وہ خطرے کے اندر آ گئی ہیں، تو یہ وہ بڑے پرائم فیکٹر ہیں جو ان کو مسلسل پش کر رہے ہیں کہ یہ اب آگے بڑھے۔ انہوں نے آگے بڑھنا ہی بڑھنا ہے، دیر ہو رہی ہے، آئیڈیل ریئیکشن ابھی بھی نہیں ہے، لیکن ان کے پاس اس کے سوا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہے کہ یہ آگے بڑھیں اور اسرائیل کا ہاتھ روکیں۔ تو وہ شخصی سطح پر بھی، یعنی کوئی حکمران ہے، چاہے میکرون ہے، چاہے برطانیہ کا پرائم منسٹر ہے، چاہے وہ مڈل ایسٹ کا کوئی حکمران ہے، شخصی سطح پر بھی اس کا مفاد ہے کہ وہ پاپولر رہے، وہ حکمران رہے اور سیاسی تبدیلی اس کے خلاف کوئی نہ آئے۔ اور ریاست کی سطح پر بھی نہ ہی یہ اسٹریٹجک انداز میں مڈل ایسٹ کی گورنمنٹس کی فائدے کے اندر ہے، نہ ہی یورپینز کو یہ کوئی اسٹریٹجک فائدہ دے رہا ہے، بلکہ اسٹریٹجیکلی ان کو ڈیمیج ہی کر رہا ہے۔ سافٹ پاور بھی تو آپ کی ایک بہت بڑی اسٹریٹجک برتری ہوتی ہے نا، وہ بھی آپ کی ڈیمیج ہو رہی ہے، اور سیاسی تبدیلیاں آئیں گی تو آپ کا ملک کمزور ہوگا۔ تو شخصی سطح کے اوپر بھی اور ریاستی سطح کے اوپر بھی، یہ دونوں سطح کے اوپر ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، مفادات نہیں ہیں اس جینوسائیڈ کو مزید جاری رکھنے میں، اس لیے یہ ایکشن لینا پڑے گا۔ اور جرمنی کا جو سٹانس بدلا ہے نا، ابھی جرمنی کے جو چانسلر ہیں، ابھی 3-4 دن پہلے ایک پبلک ایک ایونٹ کے اندر انہوں نے بڑی سخت ترین باتیں اسرائیل کے خلاف کی ہیں۔ تو جرمنی کا یہ سٹانس بدلنا یہ بڑا ایکسیپشنل ہے، باقی یورپین سے زیادہ جرمنی کا ایکسیپشنل ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو ورلڈ وار 2 کی ہسٹری ہے، جرمن قوم جو ہے وہ اس نے اس کا برڈن اٹھایا ہے کہ ان کے ساتھ یہاں پر ہماری سوائل کے اوپر یہ ہوا،
تو اب ہم ان کی سپورٹ جو ہے وہ جاری رکھیں گے, انویورنگ سپورٹ ہم دیں گے. اس لیے اب دیکھیے کہ امریکہ کے بعد دوسرا اسلحہ برطانیہ نے نہیں دیا ہے, دوسرے نمبر پر اسلحہ جرمنی نے دیا ہے, اور جرمنی وہ اپنی پارلیمنٹ کے اندر بل لے کر آیا ہے کہ اسرائیل کے ساتھ لائلٹی جرمن نیشنلٹی لینے کا اہم ترین ایک حصہ ہے. ایسے بل جو ہے وہ کون سے پارلیمنٹ میں آتے ہیں؟ تو انہوں نے اس طرح سے ان کی مکمل سپورٹ جاری رکھی ہے ڈیو ٹو ہسٹری. تو اگر وہ جرمن نیشن اگر وہ اپنا سٹانس بدل رہی ہے تو یہ بہت سگنیفیکنٹ بات ہے, یہ بڑی غیر معمولی بات ہے. اور جو کینیڈا کی گورنمنٹ ہے وہ اس وقت شدید ترین دباؤ کے اندر ہے, کیونکہ وہ نئی گورنمنٹ آئی ہے, پاپولیرٹی کے ساتھ آئی ہے, اور اپنی الیکشن کیمپین کے اندر فلسطین کی حمایت کر کے آئی ہے. تو وہ بھی کنٹروورشل نہیں ہونا چاہتے, اور وہ بھی ان کے ایشوز امریکہ کے ساتھ ہیں, اکنامک ایشوز ہیں, نئے سیکیورٹی الائنسز بننے ہیں, شاید یورپی یونین میں جانا ہے, یوکرین جنگ کا کیا ہوگا. تو یہ ان کے یہ بڑے ایشوز ہیں جن کے پر وہ فوکس کرنا چاہتے ہیں. تمام کنٹریز جو اپنے آپ کو ری نیو کر رہے ہیں, ریسٹور مارتے ہیں, ریسٹور کر رہے ہیں, نئی سیکیورٹی, نیا اکانومی, نئے الائنسز. تو اس انداز کے اندر وہ دیکھ رہے ہیں, اسی لیے وہ اس چیز کو جو ہے وہ افورڈ نہیں کر سکتے. اور اسرائیل کے اندر بڑی تبدیلی آ رہی ہے. اسرائیل کا جو میڈیا ہے وہ سٹارویشن کی پکچرز بھی دکھا رہا ہے, فلسطینی بچوں کی تصاویر بھی دکھا رہا ہے, اور یہ لکھ رہا ہے کہ وار کرائمز ہو رہے ہیں. یہ بہت بڑی تبدیلی ہے جو اسرائیلی میڈیا کی کوریج کے اندر آ رہی ہے. ایک تو پرو نتنیاہو میڈیا ہے نا, وہ ایکسٹریمزم, وہ تو اسی طرح سے جاری ہے, لیکن ایک میڈیا کا ایک بڑا حصہ وہ اپنی کوریج کو اس وقت جو وہ شفٹ کر چکا ہے. اور پھر ساتھ آلمرٹ جیسے لوگ, ساتھ گولان جیسے لوگ جو فارمر آرمی چیف ہے, اور آلمرٹ جو ہے اس کے دور کے اندر غزہ میں ایک بڑی بروٹل بمباری اس نے کی ہے. اس نے اپنے دور میں بڑی بروٹل بمباری غزہ پر یہ بندہ کر چکا ہے, تو اس کا کوئی رحم اور وہ معاملہ نہیں ہے فلسطینیوں کے ساتھ. اس کا کہنا کہ وار کرائمز ہو رہے ہیں, تو یہ ایک سگنیفیکنٹ چیز ہے کہ کیسے اندرونی تبدیلیاں جو ہے وہ بھی آ رہی ہیں. اور میں ایک رپورٹ اسرائیلی میڈیا کی آپ کے سامنے رکھنے جا رہا ہوں کہ اس سارے تناظر میں جو میں نے آپ کے سامنے باتیں رکھی ہیں, اسرائیل نو لانگر ہیز انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی ٹو کنڈکٹ دا وار. لیجیٹیمیسی سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے ناظرین, دنیا میں اس سے بڑی کوئی چیز نہیں ہے. لیجیٹیمیسی میٹر کرتی ہے. وہ آپ من گھڑت طریقے سے گھڑیں, لیکن پھر بھی لیجیٹیمیسی آپ کے ساتھ ہونی چاہیے. ساری دنیا یہ نہ کہہ رہی ہو, خاص کر دنیا کے وہ ملک جو دنیا چلا رہے ہیں, کہ آپ غلط کر رہے ہیں, یہ آپ نہ کہہ, یہ ایسا نہیں ہونا چاہیے. تو اسرائیل جو ایک کالونی ہے اس کو ایک جھوٹی موٹی لیجیٹیمیسی دی گئی ہے اس کے ان تمام وار کرائمز کے لیے, وہ اب دنیا نے واپس لے لی ہے. ڈپلومیٹک فیلئر اٹھانا پڑ رہا ہے اسرائیل کو, اور نتنیاہو جو ہے ٹو پروٹیکٹ ہز کولیشن ایٹ دا ایکسپینس آف اسرائیل فیوچر سیکورٹی. اسرائیل کی سیکورٹی داؤ کے اوپر نتنیاہو نے لگا دی ہے. اینڈ دیر از نو ڈینائنگ دیٹ اسرائیل ہیز لاسٹ انٹرنیشنل لیجیٹیمیسی. اب اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے کہ اسرائیل لیجیٹیمیسی کھو چکا ہے. ٹو کنٹینیو اٹس وار آن حماس ان غازہ وداؤٹ دا سپورٹ آف دا نیشنز اراؤنڈ دا ورلڈ. دنیا کی اقوام اپنی سپورٹس ختم کر رہی ہیں. اسرائیل could become isolated and could not exist in vacuum. اسرائیل خلا کے اندر ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. اسرائیل اس طرح ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے کہ برازیل بھی کہہ رہا ہو جینوسائیڈ ہو رہی ہے, اسپین بھی کہہ رہا ہو, آئرلینڈ بھی کہہ رہا ہو, ناروے بھی کہہ رہا ہو, کل کو جرمنی یا فرانس یا برطانیہ جیسی طاقت بھی کہہ دے کہ جینوسائیڈ ہو رہی ہے اور سینکشن لگ جائیں. ویکیوم کے اندر اسرائیل ایگزسٹ نہیں کر سکتا ہے. اور پھر یہ رپورٹ دیکھیں, اسرائیلی میڈیا کی رپورٹ ہم آپ کے سامنے رکھ رہے ہیں. ابھی بہت جلد کوئی سیکورٹی کونسل کا اجلاس بھی آ سکتا ہے, اور تمام پچھلے جو اجلاس ہوئے اس میں امریکہ نے ویٹو کیا ہے. تو اس وقت خطرہ یہ ہے کہ شاید اس کو امریکہ ویٹو کرے گا, نہیں کرے گا, کچھ بھی ہو سکتا ہے, یہ ان کو خطرہ بھی ہے. اور آخری اس کی لائن دیکھیے, فائنل پروف آف نتنیاہو's ٹوٹل فیلئر ایز اے اسٹیٹسمین اینڈ لیڈر who despite knowing better opted to ensure his own political future at the cost of Israel's future security. اس سے کوئی اسرائیل کو نہ وہ محفوظ ہو رہا ہے, نہ وہ پرزرو ہو رہا ہے, نہ اس کو سیکورٹی مل رہی ہے, نہ کوئی اسٹریٹجک وکٹری اس کو اور برتری حاصل ہو رہی ہے. یہ اسرائیلی میڈیا اس سارے تناظر جو میں نے آپ کے سامنے رکھا ہے, بدلتی دنیا, بدلتی ریالٹیز, اور ویسٹ کی مجبوریاں, اور مڈل ایسٹ کے کنٹریز جو اسرائیل کے اتحادی ہیں ان کی مجبوریاں, یہ جس راستے کے اوپر اسرائیل ہے وہ صرف ایک ہوتا ہے نا کہ انتہا پسند جو ہے وہ آ کر مسلط ہو گئے ہیں اور انہوں نے کہا کہ گریٹر اسرائیل بنائیں گے. یہ نہیں بن سکتا اور نہ اس طرح سے معاملہ جو ہے وہ چل سکتا ہے. اگلی بات سنیے, ہیبری یونیورسٹی کلائمز ایز موسٹ اسرائیلی اسکولز فال ان گلوبل رینکنگز. ایکسپرٹ وان آف گلوبل شفٹ ڈریون بائی فنڈنگ اینڈ ریسرچ پرفارمنس. اسرائیلی یونیورسٹیز کیسے ڈکلائن کی طرف تیزی سے جا رہی ہیں. یہ ورلڈ کلاس یونیورسٹیز ہیں, ورلڈ رینکنگ کے اندر آتی ہیں, اور اسرائیل کی جو طاقت ہے, ڈومیننس ہے, ٹیکنالوجی ہے, ملٹری ڈومیننس ہے, اس کے اندر یونیورسٹیز کا کردار ہے. یہیں پر ریسرچ ہوتی ہے, یہیں پر ان کے گریٹ مائنڈز بھی پیدا ہوتے ہیں. اور اسرائیلی یونیورسٹیز آر اسٹرگلنگ ٹو مینٹین
कंपिटिटिवनेस, भाई कंपिटिटिवनेस जो है वो इजरायली उसमें इस वक्त सबसे ज्यादा स्ट्रगल कर रहे हैं, लार्जली ड्यू टू द स्टैग्नेटिंग गवर्नमेंट सपोर्ट एंड वीकनेस रिसर्च आउटपुट व्हाइल ग्लोबल पीयर्स रैंप अप इन्वेस्टमेंट। जो बाहर से सपोर्ट आती है, इंस्टीट्यूशंस के साथ वेस्ट के कॉपरेशन है, फंडिंग आती है। अब ये जो यूरोपियन पार्टनरशिप प्रोग्राम है, $1 बिलियन की इनको फंडिंग आई है रिसर्च के हवाले से। तो बहुत सारे जो इन्वेस्टमेंट्स बाहर से आती है वो कट हो रही है। फिर खुद जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज को फंडिंग देती है उसका पैसा वॉर के अंदर लग रहा है, तो वो मसला बन रहा है। अलार्मिंग एट्रीब्यूट टू डिक्लाइन टू लिमिटेड फाइनेंशियल बैकिंग एंड लैक ऑफ स्ट्रेटेजिक प्लानिंग। फाइनेंशियल बैकिंग भी नहीं है, स्ट्रेटेजिक प्लानिंग भी नहीं है, और सिग्निफिकेंट रिफॉर्म और री इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। इजराइल रिस्क फॉलिंग फर्दर बिहाइंड द ग्लोबल एकेडमिक अरीना। बिल्कुल इजराइल जब वो पीछे रह जाएगा कंपटीशन के अंदर और ग्लोबल सतह के ऊपर, और बहुत बड़ा किरदार जो यूनिवर्सिटीज का है। तो अब आप देखें ना कि ये प्रोजेक्ट जो है वो हर अंदाज के अंदर डैमेज हो रहा है इस जंग के मजीद जारी रखने के अंदर। अच्छा, एक ही चीज है जो इजराइल को जंग रुकवा सकती है, वो ये है कि ट्रंप है, और दूसरी चीज ये है कि अगर अंदर से कोई उठे और नेतन्याहू को उठाकर फेंक के ये जंग रुकवा सकती हैं। ट्रंप अभी तक उसकी जानिब से कोई खातिर खा प्रेशर नहीं है नेतन्याहू के ऊपर। अच्छा, अभी आप देखें कि विटकॉफ ने प्रपोजल दिया था हमास को, हमास ने एग्री कर लिया, इजराइल ने रिजेक्ट कर दिया। और विटकॉफ ने वो प्रपोजल वापस ले लिया, नया प्रपोजल दिया जिसमें परमानेंट सीजफायर नहीं था, हमास ने रिजेक्ट कर दिया, इजराइल ने एग्री कर लिया। अच्छा, और नेतन्याहू विटकॉफ से भी खेल रहा है और इसको डिस्क्रेडिट करने की कोशिश कर रहा है, इसको कंट्रोवर्शियल करने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि विटकॉफ जब वो ईरान के साथ भी इंगेज है तो ईरान की डील नहीं चाहता नेतन्याहू। तो और ट्रंप से ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि ट्रंप इस चीज को ओवरसी करे कि ये नेतन्याहू क्या कर रहा है, उसको कोई प्रेशराइज करे। अच्छा, फिर नेतन्याहू एक और खेल ये खेल रहा है कि जो ट्रंप ने कहा था कि गजा पर हम कब्जा करेंगे और इनको डिस्प्लेस करेंगे, तो ट्रंप तो वो बात करके भूल गया, जैसे वो कई बातें करके भूल जाता है, लेकिन नेतन्याहू उस चीज को अपने लिए एक शील्ड इस्तेमाल कर रहा है। हर इंटरव्यू में, हर प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब भी उससे कहीं पूछा जाता है तो वो कहता है मैं तो ट्रंप का जो विजन है उसको इंप्लीमेंट कर रहा हूं। और ट्रंप का कोई विजन है ही नहीं, वो एक दिन उठा, उसको लगा कि ये होना चाहिए, ये बड़ा अच्छा है, फैंटास्टिक है, तो वो करके निकल गया, वो भूल गया। तो अब वो ओवरसी इतना नहीं कर रहा, इतना फोकस नहीं कर रहा, उसका फोकस ज्यादा डोमेस्टिक पॉलिसीज के ऊपर है, अपनी एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर जो क्योस है, तिजारती जंग के ऊपर उसका इन्फ्लुएंस है, वहां डिपोर्टेशन के ऊपर है, जजेस के साथ लड़ाई चल रही है, ठीक है। तो इस तरह की चीजों के ऊपर उसका फोकस है, यूक्रेन जंग के ऊपर है, तो गजा के ऊपर उसका ज्यादा फोकस नहीं है, और वो नहीं देख रहा कि नेतन्याहू कैसे प्ले कर रहा है उसके बिहाफ के ऊपर। तो ट्रंप को कितना टाइम लगेगा, किस दिन वो उठेगा और उसको लगेगा कि यहां पर तो बेड़ा गर्क हो रहा है, तो वो इसका इंतजार करना है। तो दो चीजें हैं, या तो ये जंग रुकेगी, इन तमाम फैक्टर्स की वजह से अमेरिका मजबूर होगा, अंदर से कुछ होगा, जो भी होगा, या तो ये जंग रुकेगी। अगर ये जंग नहीं रुकती तो फिर क्या होगा, मजीद फलस्तीनी शहीद होने वाले हैं, और इस कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर की वजह से इजराइल को जो एज अ टू स्टेट एग्जिस्ट की बात होती है वो नहीं है। मैं आपको बता दूं वो नहीं है, वो मुकम्मल कोलैप्स है। मजीद फलस्तीनी जानों से जाएंगे, ठीक है, इजराइल पता नहीं और कौन सी ब्रूटैलिटी यहां पर करेगा, ठीक है, और बहुत लॉस, और बहुत सारे मजीद कंट्रीज भी इस जंग के अंदर ड्रैग हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेट कंटिन्यूएशन ऑफ द वॉर इजराइल के इस प्रोजेक्ट को, इस कॉलोनी को कोलैप्स कर रही है, दैट्स ऑल। आने वाले दिनों के अंदर इजराइल मजीद आइसोलेट हो जाएगा। तो या तो इजराइल ये जंग रोकेगा, या फिर वो इस जुर्म की वजह से, इस गुनाह की वजह से वो मुकम्मल कोलैप्स की तरफ जाएगा। इसके अलावा कोई तीसरी चीज यहां पर नहीं होने वाली है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि इजराइल जो है वो ये सारा कुछ भी कर ले, मजीद फलस्तीनियों को डिस्प्लेस भी कर दे, और फिर अरब इसराइली नॉर्मलाइजेशन भी हो जाए, दुनिया मूव ऑन कर जाए, फलस्तीनियों को भुला दिया जाए। ये तो पता नहीं कौन ये सोचता है और कौन ऐसा समझता है कि ऐसा हो सकता है। 100 साल से फलस्तीन को माइनस नहीं किया जा सका। 100 साल कोई छोटी बात नहीं है। आप गिन नहीं सकते कितने लोगों ने यहां पर शहादतें दी हैं, कितने जेलों के अंदर शहीद हो गए, टॉर्चर और जुल्म और इनकी बर्बरियत बर्दाश्त करते हुए। तो ये कहते हैं कि फलस्तीन को माइनस कर दिया जाएगा और बस ऐसे ही। तो ये जो एक पिक्चर है ओवरऑल हमने आपके सामने रख दी है, और नेतन्याहू पीछे नहीं हटेगा किसी तौर पर। ये इंतहा पसंद जो कैबिनेट है, जो गवर्नमेंट है, ये पीछे नहीं हटेगी। फिर जो उनकी नई जनरेशन आ रही है वो इससे भी ज्यादा जो एक्सट्रीमिस्ट है, तो इस रास्ते के ऊपर ये एग्जिस्ट नहीं कर सकते हैं। हालांकि ये ब्लेम करते थे कि मिडिल ईस्ट की लोग जो है ये एक्सट्रीमिस्ट हैं, ये हमें तस्लीम नहीं करते। तो वो चीजें जो है ना अब दुनिया के सामने खुलकर आ चुकी हैं।
تو یہ تازہ ترین صورتحال ہے جو آپ کے ساتھ شیئر کی، آپ نے رائے ضرور آگاہ کریں۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔